ابھی ہمارا جو سوال ہے کہ آپ نے ووٹ لیے ہے اور آپ کا نعرہ ہے کہ اگلا قدم بہتر چونڈا، تو جو جن سے ووٹ لیے ہیں وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ابھی حکومت اوپر پی ٹی آئی کی نہیں ہے، تو ان کے مسائل کیسے آتے ہیں؟ سر میں نے عرض کیا ہے نا کہ اس کا ایک تھوڑا سا ڈائیورٹ کر لیتے ہیں صورتحال کو. اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے نا. حکومت نہیں ملی، حکومت ملے گی تو کیا ہوگا کہ ٹھیکیدار اپنی مرضی کے لگائیں گے اور اس میں کرپشن کا چانسز پیدا کریں گے تو پھر وہ کریں گے. تو ایک تو وہ پہلو ہے. وہ جن کے پاس حکومت ہے انہوں نے، حکومت انہی کی ماشاءاللہ بن رہی ہے نا جنہوں نے مسائل پیدا کیے ہیں، جنہوں نے پہلے حل نہیں کیے اور آگے بھی نہیں حل کرنے انہوں نے. تو ٹھیک تو ہے. اپوزیشن کیوں گونگی رہی ہے؟ اپوزیشن کیوں نہیں نہیں، بولتی؟ مجھے اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں. دیکھیں نا، میں آپ کو دوسرا حل بتاتا ہوں، میرے پاس ہے وہ حل. پبلک مجھ پہ اعتماد کرتی ہے اگر، تو میں پبلک کے اندر جاؤں گا. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں ایک گلی میں نکل جاتا ہوں اور گلی میں نکلتا ہوں، ساتھ گلی کے 2 بندے ساتھ لے لیتا ہوں میں، اور ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں اور ہر بہن سے، ماں سے، بیٹی سے، مردوں کے نہیں، عورتوں سے، گھر کی گھریلو عورتوں سے میں ریکویسٹ کروں گا، اپیل کروں گا کہ محترمہ یہ جو آپ کوڑا باہر پھینکتے ہیں نالی میں، یہ نہ پھینکیں، یہ ایک لفافے میں بند کریں، رات کے ٹائم اپنے دروازے کے ساتھ باہر رکھ دیں، صبح خاکروغ آسانی سے لے جائے گا. کیونکہ موسٹلی جو گند ہے نا وہ پڑتا ہے نالیوں میں کچرا پھینکنے سے. وہ ہم نے خود پھینکا ہوتا ہے. وہ ہم نے خود پھینکا ہوتا ہے. پبلک کی اویئرنیس ہے نا. تو جب پبلک کے ساتھ بندہ نکلے اور پبلک کو اویئرنیس دے کہ جی آپ کا یہ گند ہے، یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی، ہمیں خود کرنا چاہیے. تو جب میں کسی گلی میں بھی نکلوں گا، میں 100 بندوں کو، 100 خواتین کو جا کے ریکویسٹ کروں گا، تو مجھے امید ہے کہ 98 جو ہے نا وہ رسپونڈ کریں گے اس کے اوپر. کیونکہ آپ نے اچھی نیت سے ایک احترام کے رشتے کے ساتھ بات کی ہوگی تو اس میں ریفیوزل کی کچھ چانسز نہیں ہوتے ہیں. ایسے ہی کچھ اور مسائل ہیں جس کے اوپر ہم اپنی مدد آپ کے پروجیکٹ کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں. پبلک کا اعتماد ہونا چاہیے. میرے چوئنڈا کے بہت لوگ ہیں باہر، خوشحال ہیں، ان کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ مدد کر سکتے ہیں. آپ کے پاس مثال ہے کہ ایک وہ قبرستان میں شہباز سدھو شہباز سدھو صاحب نے پروجیکٹ لانچ کیا اور انہیں ایک کام کر کے دکھایا تو پبلک بڑا سپورٹ کر رہی صاحب ہے. آپ کی بھی باجوہ برادری میں سے ہمارے ماشاءاللہ جسٹس ریٹائرڈ ہائی کورٹ سندھ چودھری شاہد انور باجوہ صاحب ہیں، انہوں نے یہاں پہ ویلفیئر چیریٹی کے بڑے کام کیے. جی، ان کا ایک سبجیکٹ ہے ایجوکیشن کے متعلق، تو اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے. چیریٹی کے حوالے سے تو میں عرض کروں نا، ان کا سیاست تعلق نہیں ہے. اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ میرے عزیز ہیں، میری نسل سے ہیں. تو وہ ہے نئی نسل کے لیے، وہ ایک آئندہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ایجوکیشن کی فیلڈ میں. ان کے کئی پروجیکٹس ہیں کہ جی بچے لائق فائق اچھے پروگریسو بچے ہوں تو ان کو سپورٹ کیا جائے. اس کے لیے ہے کہ وہ چونکہ ڈی سی ہائی اسکول میں وہ پڑھے ہوئے ہیں، بیسک ایجوکیشن ان کی وہاں تھی، اور اس کے بعد وہ ترقی کرتے گئے، پڑھتے گئے اور ایک فیلڈ وکالت میں آ گئے، پھر اس کے بعد جسٹس لگ گئے. تو وہ ایک دفعہ وہ جج سے لگے ہوئے تو وہ وہاں پہ چوئنڈا میں آئے تو اسکول میں وزٹ کیا انہوں نے کہ میں اپنی یاد تازہ کرنا چاہتا ہوں. اسکول والوں نے بتایا کہ یہ پرابلمز ہیں، آج تک کوئی کمرہ نہیں بنا، جو بنے ہوئے ہیں وہ سیدھا ہو چکے ہیں، بچوں کو خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا اس وقت تو میں عہدے پہ ہوں، تو میں دریا سے آپ کو پانی نہیں دینے لگا کہ میں عہدے پہ ہوں تو میں استعمال کروں اپنے عہدے کو اور کسی محکمے کو کہوں تو آپ کے لیے کچھ کرے. یہ میرا اسکول ہے، میرے اوپر قرض سے ہی مجھے ریٹائر ہو لینے دیں، میں اپنی جیب سے کروں گا جو کچھ کروں گا. اور پھر انہوں نے ایک 6 کمروں کا بلاک بنایا ڈی سی اسکول میں. پھر وہ اسلامیہ اسکول کہتے ہیں، تبلیغ الاسلام اسکول، وہاں پہ ہال بنوا دیا.
پھر گرلس کالج میں اسکول میں آج سیکنڈری میں لائبریری نہیں تھی تو لائبریری ہال بنوا دیا. تو پھر پرانا ہال تھا یہاں پہ ڈی سی اسکول میں, تو اس کی رینوویشن, اس کا چھت تبدیل کیا. تو بہت زیادہ خطیر رقم انہوں نے لگائی ہے. لیکن یہ جو بھی کام کیا ہے نا, اس میں کچھ اسکالرس بھی ان کے اسکالرشپس بھی ہیں, ان کے وظائف ایسے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جو بچہ یہاں سے ٹیلنٹڈ اسکول سے فارغ ہوتا ہے, گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیتا ہے, اس کا اگلا خرچہ وہ اٹھاتے ہیں. پھر یہاں پہ جو فرسٹ آتا ہے بچہ, وہ اگر یہاں پہ کسی ادارے میں داخل ہوتا ہے تو اس کا بھی خرچہ وہ اٹھاتے ہیں. تو یہ ایک اچھا پہلو ہے ہماری فیملی میں. یہ چیز ہے کہ ہم کرپشن پہ مائل نہیں ہیں. ہمارے خاندان میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کرپشن پہ مائل نہیں ہے. تو اپنے جو ویلیوز ہیں خاندان کی پرانی, اس کو سیکیور کر رہے ہیں, اور جو اپنے پاس ہوتا ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں. تو یہ جو آپ نے اس درمیان میں بات کی, اس کا کوئی پولیٹیکل ایفیکٹ اس کا نہیں ہے. اس کو میں اگر سیاست میں ہوں تو میں اس بات کو, آپ نے سوال کیا ہے تو آگے یہ بات, میں اس کو کبھی بھی ریفر نہیں کرتا کسی جگہ پہ. تو بہرحال پبلک اعتماد کرتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ چوینڈے میں ہمارے ہیں افراد, جیسے میں نے شہباز صوبی کی مثال دی کہ لوگ کرتے ہیں, تو پارٹیسپیٹ کریں گے. آگے لگنے والا بندہ ایماندار ہونا چاہیے, آگے لگنے والا بندہ پبلک کا اعتماد رکھتا ہو. تو میں انشاءاللہ تعالی یہ میں نے اپنی وعدہ کیا ہے. تو اس میں سب سے زیادہ بہتر چیز جو ہے کہ وہ پبلک میں ایک سویلائزڈ معاشرے کے اوپر ذرا کام کرنے کی زیادہ توجہ دیں. معاشرہ سویلائزڈ ہو جائے گا, منظم ہو جائے گا, احساس کرنے والا ہو جائے گا, ہو جائیں گے. لیکن ایک معاشرے کو آپ چھوڑ دیں, معاشرے کو آپ انتشار کی حالت میں چھوڑ دیں, کرپشن کے فضا میں چھوڑ دیں, تو پھر مسائل پیدا ہوں گے, حل کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. یہ صورتحال ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ پروجیکٹس ہیں میرے ذہن میں, وہ جلد لانچ کروں گا اور کانٹیکٹ کروں گا. یہاں کے ٹویٹر کی مخیر حضرات سے بھی کانٹیکٹ کروں گا. یہاں بھی جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, بلدیاتی مسائل, تو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ گندگی کا. سیوریج کی ناکامی بھی گندگی کی وجہ سے. ابھی دیکھیں نا, 3 پائپ لائنس ہیں اور تینوں کرپشن کی وجہ سے بنی ہیں, بند ہوئی ہیں. تینوں اسی وجہ سے بند ہوئی ہیں کہ اس کا جو پائپ لائن میں جو انلیٹ ہے نا, انلیٹ نالی کا پانی آپ ڈالتے ہیں اس میں, تو انلیٹ بنانے کے ساتھ آپ نے پہلے ایک مین ہول بنانا ہوتا ہے, اس سے گہرا, اس میں پانی جائے اور اوپر سے لیول, اوپر سے جا کے پھر پانی گرے, اور پھر وہ نیچے رب کٹھی ہو جاتی ہے, اس کی صفائی ہوتی رہے. انہوں نے یہ کیا کہ وہ پائپ لائن بچھائی اور ڈائریکٹ اس میں ڈال دیا, اور پھر اس کے بعد پائپ لائن جتنی بھی بچھائی ہے اس کے نیچے بیڈ تو انہوں نے بنایا ہی نہیں, اس کو فاؤنڈیشن تو دی نہیں. کچی زمین کے اوپر بس کھدائی کر کے اوپر پائپ رکھی, وہ سیپیج ہوئی, سیپیج کی وجہ سے پائپیں نہیں چلی گئی اور وہ سارا ڈیمیج ہو گیا کام. کروڑوں روپے پاکستان کے لگا دیے انہوں نے, عوام کے, ہمارے پیسے ہیں. اس کے اوپر فخر کریں کہ جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا. یہ کوئی سسٹم نہیں ہے یہ والا. یہ تو یہی کہوں گا کہ ایک دفعہ نالا بنا, اس کے اوپر چھت ڈال دی, پھر دوسری دفعہ کانٹریکٹ آ گیا کہ جی چھت اتارنی ہے کیونکہ اس میں گند پھنس جاتا ہے. تو یہ آپ قادیہ والی روڈ ہے, آپ کا گھر ہے اس سائڈ پہ, تو وہاں پہ تو کوئی پیدل بھی سوکھے پاؤں نہیں گزر سکتا. روز پانی اوور فلو ہو جاتا ہے, اور یہی حال ہے. یہ ارد گرد آپ کی تقریباً 50 ایکڑ سے زیادہ رقبہ ہمارا گندے پانی سے متاثر ہے اور کاشت کے قابل نہیں رہا. پھر سارا پانی جو ہے وہ کھیتوں میں پھیل رہے ہیں, آگے باہر نہیں نکل رہا. تو یہ تو بڑے, یہ کس کا قصور ہے؟ پبلک کا بھی قصور ہے جو گند ڈالتے ہیں. تو ایک سیکٹر ہے جو میرے اختیار میں ہے کہ میں پبلک کے ساتھ ریکویسٹ میں چلا جاؤں, دروازہ کھٹکھٹاؤں, وہ میرے اختیار میں ہے.
اور جو حکومت بنے گی اس کے اختیار میں ہے کہ وہ پائپیں صاف کروائے اور جو اس کے لیکیج جو بسیدہ انکوائری کرے کہ یہاں پہ کرپشن کیوں ہوئی ہے، یہ کیوں غلط منصوبہ یہاں پہ لانچ کیا گیا ہے، یہ گورنمنٹ سائڈ پہ ہے. اور انشاءاللہ ابھی مجھے امید ہے کہ ہماری تحریک انصاف کے اندر کا گل تو کچھ نہیں، کافی صاف تو کر دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی صاف کر دیا ہے، بندے نکال دیے ہیں، کچھ مفادات کی وجہ سے سودے بازی سے نکل گئے ہیں، لیکن ابھی پورا صاف نہیں، ابھی ہے. تو یہ ایک لہر چلی ہے نظریاتی سیاست کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ نظریاتی سیاست کنورٹ ہو رہی ہے نوجوان نسل میں. تو نوجوان نسل جو ہے نا، یہ میں کہتا ہوتا ہوں کئی دوستوں کو کہ یہ 45-50 سال کے اوپر کی جو ہے نا نسل، یہ بگڑی ہوئی نسل ہے. لیکن نوجوان نسل کو سیاست میں کرنے کے لیے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ وہ تو دیکھیں نا، بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ یہ بھی میں تھوڑی سی بتا دوں کہ میں نے بلدیاتی پالیٹکس میں کافی کام کیا ہے، لیکن میں شاید واحد بندہ ہوں جس نے اپنی چیئر چھوڑ کے تو ورکرز کو دی ہے کہ آ جاؤ یار تم بیٹھو ادھر، تم کام کرو. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ بروسیت چلتی ہے کہ ایک بندہ گیا وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ ہی آئے گا، بھائی آئے گا تو اس کے مطابق کام چلے گا. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. جی بہت شکریہ رفیق احمد باجوہ صاحب، جو کہ سیاسی بیٹھک کے مہمان تھے، اور بہت خوبصورت گفتگو ہوئی اور کافی اچھا میسج دیا ہے. ہمیں امید ہے کہ اس میسج کو آپ سنیں گے اور ہمیں رسپانس بھی کریں گے، اور انشاءاللہ